میں بہت زیادہ موٹی ہو گئی ہوں، مجھ پر بہت زیادہ گوشت بھی چڑھ گیا ہے۔ الحمدللہ میں روزانہ پانچوں نمازیں وقت پر پڑھتی ہوں نوافل کے ساتھ، میں کھاتی پیتی بھی وقت پر ہی ہوں۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے برائے مہربانی مجھے کتاب و سنت سے بتا دیجئے کہ میرا وزن بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کمی کیسے ممکن ہے؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ موٹاپا بسا اوقات بیماری ہوتا ہے یا پھر جسم کے ہارمونوں میں خرابی آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا علاج اس مرض کے ماہرین سے رجوع کر کے ہی ممکن ہوا کرتا ہے۔ کچھ موٹاپا کھانے پینے میں باقاعدگی کی وجہ سے، بے قاعدگی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اوٹ پٹانگ کی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر جو فاسٹ فوڈ ہے یہ موٹاپے میں اضافے کا آج کل سبب بنتا جا رہا ہے، بیماریوں کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے شرعی آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا بھی، تو ایسی صورت میں علاج یہ ہوگا کہ کھانے سے پہلے ہم پابندی سے بسم اللہ کہا کریں، بسم اللہ پڑھیں، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا شروع کر دیں، اور کھانے کی مقدار کم کر دیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ کسی بھی آدمی کا پیٹ ایسے نہیں بھرتا، ابن آدم کو چند لقمے ہی کافی ہیں۔ وہ اس کا جو تن ہے نا، اس کا جو پیٹ ہے، وہ جب تک کہ ایک آدمی خواہ خواہ بھرتا رہتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس کو چند ابن آدم کو چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں۔ اگر لامحالہ کھانا ہی ہے تو ایک تہائی کھانے کے لیے اپنے پیٹ میں ایک تہائی کھانے کے لیے ڈالیں، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس کے لیے جگہ رکھیں۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور یہ ظالموں کے خسارے میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ لیکن موٹاپے کے لیے کتاب و سنت میں کوئی ایسا علاج آپ کو نہیں بتایا گیا ہے کہ جناب یہ کر لیجئے تو آپ موٹاپے سے بچ جائیں گے، بلکہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت اور تمہارے سینوں میں موجود بیماریوں سے شفا، ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت آ چکی ہے۔ ابن قیم یہ کہتے ہیں تو قرآن مجید تمام کی تمام قلبی اور بدنی، دنیاوی اور اخروی بیماریوں سے شفا ہے، لیکن قرآن مجید کے ذریعے ہر ایک کو شفا حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا۔ تاہم اگر مریض شخص قرآن مجید کے ذریعے علاج کرتے ہوئے اپنی بیماری پر مکمل صداقت، ایمانداری اور قرآن کریم پر مکمل یقین اور اخلاص اور قرآن کریم کو قبول کرتے ہوئے علاج کی شرائط بھی پورے کرے تو کبھی بھی کوئی بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بیمار شخص معوذات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہوئے پھونک مارے، اس میں ہلکی سی تھوک کی آمیزش بھی رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے اس کا مثبت اثر نظر آئے گا۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیمار ہوتے تو آپ پر سورۃ الناس اور سورہ فلق پڑھ کر ہلکی سی تھوک کی آمیزش کے ساتھ پھونکتے اور اپنے سارے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ پھر جب آپ آخری بیمار ہوئے جس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تو میں معوذات پڑھ کر آپ پر ہلکی سی
تھوک کی آمیزش کے ساتھ پھونکتی جیسے آپ پھونکتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ آپ کے جسم اطہر پر پھیر دیا کرتی تھی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو اس پر معوذات پڑھ کر معمولی تھوک کی آمیز والی پھونک مارتے، پھر جب آپ خود آخری بیمار ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں آپ پر معمولی تھوک والی پھونک مارتی اور آپ کا اپنا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی، کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھوں سے بابرکت تھا۔ یحییٰ ابن ایوب کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ سیدہ عائشہ معوذات پڑھ کر پھونکا کرتی تھی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5018 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہر رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان پر پھونک مارتے ایسے، اور ان میں سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر، چہرہ، پیچھے، آگے، ہاتھ جہاں تک پہنچتا وہاں پھیرتے۔ آپ یہ عمل 3 بار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی شرعی عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے نوازے اور ہر قسم کی شر سے محفوظ فرما لے۔ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حسن و جمال اور شفا کی دعا بھی کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے حسن و جمال کی دعا بھی کر سکتی ہیں، شفا یابی کی دعا کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو حسن و جمال عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جسم کو جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا بنانے کی توفیق بخشے۔ محنت کریں، ایکسرسائز بھی کریں اور واک کریں اور ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے۔ اگر آپ چینل سے پہلی مرتبہ تشریف لائیں، چینل کو دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، اور ریگولرلی ہمارے ویورز اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور گھر بیٹھے ہی انہیں علمی پیاس اپنی بجھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا فون نمبر ہے 00966 504 686317۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اور جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو، پلیز جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے۔ اسٹار بھی دبا سکتے ہیں آپ، جو فیس بک کے ویورز ہیں وہ اسٹار کے ذریعے ہمارے چینل کو سپورٹ گفٹ کے طور پر اسٹارز کے ذریعے گفٹ بھیج سکتے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ